السلام علیکم دوستو، خانہ کعبہ کا چپا چپا گوشہ گوشہ مسلمانوں کے لیے مقدس سرزمین ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جوان ہو مرد ہو، اس کی خواہش ہے کہ اللہ کے گھر اس زمین پر آ کر وہ سجدہ ریز ہو۔ ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر حیران رہ جائیں گے۔ خانہ کعبہ کے فورمین کی بیوی کعبے کے ساتھ لپٹ کر روتی، پھر ایک کونے میں جا کر 2 رکعت نفل ادا کرتی۔ ایک دن فورمین سے اس کے دوست نے پوچھا، اعجاز بھائی، اپنے اس جگہ کام کرتے ہوئے زندگی کے 10 سال گزار دیے، کیا اپنے اس جگہ کوئی ایسا معجزہ بھی دیکھا جس کو دیکھ کر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہو اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہو؟ تو اس نے کہا، میں نے بہت سے معجزے دیکھے ہیں، لیکن ایک 5 سالہ بچی کے معجزے نے میرے دل کی دنیا ہی بدل دی تھی۔ پاکستان کے علاقے کھاریا میں 5 سالہ بچی کے والدین انتہائی نیک، 5 وقت کے نمازی پرہیزگار مگر انتہائی غریب تھے۔ یہ بچی جب بھی خانہ کعبہ کی تصویر دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش پیدا ہوتی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔ اس بچی کے دل میں ایک ہی خواہش پیدا ہوتی تھی کہ میں کب کیسے اللہ کے گھر پہ پہنچ جاؤں۔ وہ کہتی کہ کاش اس کے پر ہوتے، وہ اڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی اور دن میں کئی بار روزانہ رسول کی زیارت کرتی۔ ایک دن اس بچی نے روتے ہوئے اپنے باپ سے کہا، میری خواہش ہے کہ میں مکہ میں جا کر خانہ کعبہ کو اپنے سینے سے لگاؤں۔ غریب باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگا، بیٹی تیرا باپ اس قدر غریب ہے کہ وہ تجھے وہاں کیسے لے جائے؟ میری تو اتنی حسرت نہیں ہے بیٹی، میں تجھے بیت اللہ کی زیارت نہیں کروا سکتا، لیکن میری پیاری بیٹی ایک بات یاد رکھنا، اللہ کسی انسان کے پیسوں کو نہیں بلکہ اس کی نیت کو دیکھتا ہے۔ وہ بلانے پر آ جائے تو وہ پیسوں کے بغیر بھی بلا لیتا ہے۔ یہ لڑکی دن رات خانہ کعبہ کی فضیلت اور روزہ رسول کی شان پڑھتی، خانہ کعبہ کی محبت اس کے دل میں انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس کے پاس جو بھی پیسے ہوتے اس نے جمع کرنا شروع کر دیے، رشتہ دار جو بھی رقم دیتے، اس کے علاوہ عید پر ملنے والے پیسے، سکول جاتے ہوئے ملنے والے پیسے، تمام رقم کو جمع کر لیتی۔ اس بچی کو پیسے جمع کرتے کرتے 20 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اب یہ لڑکی جوان ہو گئی۔ ایک دن اس لڑکی نے اپنی ماں سے کہا، ماں میں نے عمرے کی ادائیگی کے لیے پیسے جمع کر لیے ہیں۔ اور اب اس لڑکی نے تمام رقم نکال کر اپنی ماں کو دکھائی اور کہنے لگی، امی جان، اب ابا جی کو کہیں کر میری اللہ کے گھر کی حسرت پوری کر دے، میں اللہ کے گھر میں جا کر عبادت کرنا چاہتی ہوں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ شام کو جب لڑکی کا والد گھر آیا تو لڑکی کی ماں نے سارا واقعہ سنایا، جسے سن کر باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کس طرح ہماری بچی نے 20 سال تک پیسے جمع کیے۔ باپ نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہنے لگا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہارے ساتھ عمرے پر جا سکوں، کیونکہ محرم کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا، لیکن میں کوشش کروں گا تمہیں کسی گروپ کے ساتھ بھیج دوں۔ جمعے کا دن آ گیا، دونوں باپ بیٹی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں گئے۔ باپ مردوں کی سائیڈ پر چلا گیا جبکہ بیٹی خواتین کی سائیڈ پر چلی گئی۔ مولوی صاحب نے خطبے کے دوران اعلان کیا کہ جنوبی پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے ہر طرف تباہی پھیل گئی ہے، لہٰذا ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کروڑوں لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، لوگوں کے گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ قربان جاؤں میں اس لڑکی کی سوچ پر۔ جب وہ جمعہ کی نماز پڑھ کر گھر آئی تو لڑکی سارے پیسے لے کر باپ کے پاس آ گئی۔ باپ سے کہنے لگی، ابا جان، مجھ سے زیادہ ان لوگوں کو ان پیسوں کی ضرورت ہے جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ باپ بیٹی کی سوچ کو دیکھ کر دھاڑے مار کر رونے لگا اور کہنے لگا، بیٹی تو نے بڑی محنت سے یہ پیسے جمع کی۔ بیٹی نے وہ سارے پیسے اپنے باپ کے حوالے کر دیے۔ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کروں، بابا جان، ان لوگوں کو ان پیسوں کی بڑی ضرورت ہے۔ باپ نے بیٹی سے تمام پیسے لیے اور مسجد کے امام کو دے دیے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا۔ کچھ مہینے ہوئے، ایک دن اس آدمی کا بہت پرانا دوست ملا۔ دعا سلام کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا ایک بیٹا ہے جو خانہ کعبہ میں فورمین ہے، لہذا اس کے دوست نے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر لڑکی کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد یہ لڑکی مکہ مکرمہ میں آ گئی۔ اب وہ لڑکی ہر جمعرات کو عمرہ ادا کرنے کے لیے آتی ہے۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔
یہ واقعہ میری بیوی نے شادی کے بعد مجھے بتایا، لہذا جو انسا نون اللہ کا بن جائے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، پھر وہ وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے کسی کا غم و غمن بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ میرا یوٹیوب چینل انفو ایٹ زاہد آپ کے لیے بہترین مواد فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں آپ کو ملیں گے دلچسپ ویڈیوز، معلوماتی ٹپس اور تفریحی مواد جو آپ کی روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو براہ کرم انہیں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا ہر لائک اور شیئر مجھے مزید محنت کرنے کی تحریک دیتا ہے۔ اس طرح آپ نہ صرف مجھے سپورٹ کرتے ہیں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی بہترین مواد تک پہنچاتے ہیں۔ تو آئیں مل کر اس کمیونٹی کو بڑھائیں اور ہر نئی ویڈیو کے ساتھ جڑیں۔